من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے موقع بموقع ہر موقع پر بہترین رہنمائی فرمائی ہے کہ آدمی کو کس حالت میں کون سے کام کرنے چاہیے۔ ابھی فی الحال دنیا میں پریشانی صرف اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب تک ہو جائے گی جب نماز پڑھنے والے کم ہو جائیں گے اور قرآن کریم کو تاق میں سجا کر رکھ دیا جائے گا۔ اور ہمارے لیے منحوس زمانہ یہ ہے کہ ہم اسی دور میں جی رہے ہیں۔ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھا، ہدایت کا سبب تھا۔ کہتے ہیں قرآن کریم جس طریقے سے دنیا کے اندر جب ہم کسی سے کوئی کام کرائیں، تعمیری کام ہو تو، کھیت کا کام ہو تو، کام کرانے کے بعد اگر مزدوری نہ دے، اللہ تعالیٰ تو حکم یہ دیتا ہے نبی کو کہ اے نبی، جب آپ کسی سے کوئی کام لیں تو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کریں۔ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن کریم جھگڑا کرے گا۔ جھگڑا کیوں کرے گا؟ کہ اللہ آپ مجھے دنیا کے اندر بھیجے تھے، فلاں بندے نے میرے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ قرآن کی آیت سنی جائے گی، کیونکہ قرآن کریم یہ جس طریقے سے کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اسی طریقے سے کلام اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس کی تلاوت فرمائی ہے، جو کہا ہے وہ نازل ہوا ہے۔ اللہ نے موقع مواقع بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو قرآن کریم جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ، اس نے میرا پورا حق ادا نہیں کیا، اس لیے آج مجھے میرا پورا حق ادا کرنا چاہیے اور مجھے پورا حق چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن نہ پڑھنے والے کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو پتا چلا کہ قرآن کریم دنیا کے اندر ایک نعمت ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کہوں کہ جب کسی کی میت ہوتی ہے، ایثار ثواب کے لیے 10-5 لوگوں کو اکٹھا کیا، میت کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، پھر قرآن کو بند کر کے رکھ دیا گیا۔ مرنے کے بعد لوگ 40واں کرتے ہیں، اس کے اندر قرآن کریم کو نکالا اور نکال کر پڑھا رکھ دیا۔ کوئی شخص بہت بیمار ہے، قرآن کریم کو نکال کر پڑھا رکھ دیا، پھر اس کے بعد اس کی نوبت نہیں آئے گی کھولنے کی۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ پورے سال میں ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں ایک قرآن پڑھنا واجب سمجھتے تھے خود پر۔ لیکن اب دیکھا جاتا ہے پچھلے 4-5 سالوں سے کہ یہ رواج بھی ختم ہو گیا، مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں اور قرآن پڑھنے کا بالکل دستور نہیں رہا، جبکہ قرآن کریم کی ہر ایک آیت انسان کے لیے راہ ہدایت کا سبب ہے۔ انسان قرآن پڑھا نہیں سمجھ رہا ہے کچھ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو تو دل نرم ہوگا، اور ایسا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، تو لوگ حیرت تھے کہ آخر ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ آخر کیسے قرآن پڑھ رہا ہے؟ نہیں تو شاعر ہے اور نہ ہی پاگل اور مجنون ہے۔ کافر سمجھتے تھے کہ یہ دراصل قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب میں آپس میں مشورہ ہوا، لوگوں کو ایک بٹھایا، میٹنگ لائی کہ دیکھو قرآن نہیں سنو گے آج کے بعد۔ ہوتا کیا تھا کہ جو قرآن سنتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتے تھے، مسلمان ہو جاتا تھا۔ آپس میں میٹنگ اور مشورہ ہوا کہ کوئی قرآن نہ سنے گا نہ پڑھے گا۔ لیکن کہتے ہیں تہجد کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو کافر سنتے تھے۔ ایک دن ابو جہل دیکھا ایک کافر کو، اس سے پوچھا کہ کیا ہم نے مشورہ نہیں کیا تھا کہ تم قرآن نہیں سنو گے، یہاں کیوں سننے کے لیے آئے؟ تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ دراصل محمد جو قرآن پڑھتا ہے یہ قرآن بڑا بہترین ہے، اس کی آواز بڑی شاندار ہے، اس لیے مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں سنتا ہوں اس کو۔
قرآن کریم ایک آواز ہے، دل کی آواز ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ آج اس زمانے میں بھوت پریت کا جو مسئلہ چلتا ہے 99% دنیا کے اندر یہ مسئلہ عام ہو گیا ہے۔ ہر گھر کے لوگ پریشان اور تنگ ہیں اور بھاگ کے کسی کے پاس جاتے ہیں، یا تو کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، یا مولوی کے پاس، یا کسی بابا کے پاس۔ یہ مصیبت بھی اسی لیے آئی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم لباس اتارو غسل کرنے کے لیے تو تم بسم اللہ پڑھو۔ فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں جو ڈرتی ہیں ان کے ڈرنے کا ایک وجہ یہ ہے کہ جب وہ لباس اتارتی ہیں تو جنات اور شیطان اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر حکم دیا کہ تم بسم اللہ پڑھ کر اگر لباس اتارو تو جنات اور شیطان سے محفوظ رہو گے۔ ہمارا اور آپ کا بھی یہی کام ہے۔ ایک لڑکی اسکول گئی، پتہ چلا وہاں بیت الخلاء میں گئی تھی، ڈر کر آ گئی۔ جب بھی اپنا لباس اتارے دل میں کم از کم پڑھیں، بیت الخلاء میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فون میں رنگ ٹون ایسی جس میں لگی ہو کہ بسم اللہ بج رہا ہو، قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہو یا نعت پاک پڑھی جا رہی ہو، لگانا مناسب نہیں ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے تم یہ فون لے کر بیت الخلاء میں جاؤ، کسی کا فون آیا بجنے لگا، تو منع کیا گیا قرآن پاک کو ناپاک جگہ میں نہ استعمال کیا جائے۔ تو دلوں کی گندگی کو دور کرتا ہے جو لباس پہنے پھر غسل کرنے کے لیے اتارے تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو اتارنا چاہیے تاکہ یہ شیطان سے محفوظ ہو جائے، جنات اور خبیثوں سے محفوظ ہو جائے۔ آدمی اللہ کی پناہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس معاملے میں آگے چلا گیا دعا اور تعویذ میں تو کہتے اس کو فرصت نہیں ملتی کہ واپس لوٹے، نہیں لوٹ سکتا، آدمی مجبور ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر آدمی دعا کیسے کرے۔ ابھی فون آیا کہ فلاں لڑکی کی بھی طبیعت خراب ہے، اس کے پاس گیا، آدمی مجبور ہے، پھر فون آئے گا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اس کی، اور یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، واپس نہیں سمٹتا۔ اس لیے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے۔ اگر آدمی جائے تو بہت آگے نکل جائے لیکن یہ مسئلہ درست نہیں رکھتا، اس لیے ہم اس معاملے میں آگے نہیں پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے وہ بڑی بہترین ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت جو نسائی شریف میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن کی سب سے بڑی آیت، سب سے بہترین آیت اور جس میں عظمت و شان ہو کون سی آیت ہے؟ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے جو سب سے عظمت والی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صحابی سے پوچھا کہ ابو المنذر تم بتاؤ قرآن کریم کی سب سے بہترین آیت اور شاندار آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، پوری آیت پڑھ ڈالی۔ تیسرے پارہ کا بالکل پہلا صفحہ اس میں اٹھا، یہ آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھ کر انہوں نے سنائی تو اللہ کے نبی نے کہا، مجھے سینے پر ہاتھ مارا کہ اللہ تمہارے علم میں اور اضافہ فرمائے، یعنی تم نے ٹھیک بات کہی ہے، سب سے بہترین آیت آیت الکرسی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، 30 دن گزرا، عید کا دن آتا ہے۔ عید کے دن آنے سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہ صدقۃ الفطر ادا کریں ہر لڑکے کی جانب سے، اگر آدمی مالدار ہے صاحب نصاب ہے تو مال ادا کرے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آٹے کا بہت ایک غلہ جمع ہو گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کی نگرانی کرو گے۔ ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں نگرانی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رات میں نگرانی کرتے رہے، نیند لگ گئی۔ اچانک ایک شخص آیا اور آٹے نکال کر اپنی جھولی میں ڈالنے لگا۔ ابو ہریرہ کی آنکھ کھل گئی، اس کو پکڑا، کہا چور بدماش یہاں کیا کرتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، میں پریشان آدمی ہوں، میں جان بحق ہونے والا ہوں، میری مجبوری ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ اسلام میں اصل یہ ہے کہ جو شخص چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہ 1 روپیہ کی چوری کیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کی ایک مقدار ہے، وہ مقدار جب پہنچ جائے گی تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن کئی موقع ایسے ہیں کہ آدمی کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ آدمی اگر بھوکمری میں ہو، چوری کر رہا ہو تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما فعلہ تارکک، کہ تمہارے پاس جو رات میں شخص آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ نے داستان سنائی کہ وہ کہا کہ میں مجبور ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ آئندہ نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پھر آئے گا۔ دوسرا دن تھا، ابو ہریرہ کہا اچھا آئے گا، انتظار کرتے رہے، رات میں پھر جب نیند لگی پھر آیا اور آگے سے بھرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ابو ہریرہ کو کہ وہ آئے گا، ابو ہریرہ کی آنکھ کھلی تھی لیکن بند ہو گئی، پھر وہ آ گیا۔ پھر ابو ہریرہ نے پکڑا، کہا چوری ایک دن ٹھیک ہے، تمہاری مجبوری تو ختم ہو گئی ہوگی، تمہارے میاں بیوی بچے جتنے ہیں وہ سب تو درست ہو گئے ہوں گے۔ تو اس نے پھر منت سماجت کی، کہا نہیں میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اب آپ سے وعدہ کرتا ہوں کل نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ کو ترس آیا، آدمی جب رحم گرے تو یہی ہوتا ہے، آدمی ایک مرتبہ دھوکہ کھائے پھر دھوکہ اسی سے کھاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ اسی سے دھوکہ کھاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ پھر صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا تمہارے رات کے مہمان کا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے آج پھر رویا، بیوی بچے کے لیے منت سماجت کی میں نے چھوڑ دیا، اب کہا ہے کہ اب نہیں آؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر آئے گا۔ تیسری رات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ابو ہریرہ بھی سب حضرات سوئے تھے، ابو ہریرہ انتظار میں تھے کہ اب آئے اب آئے اب آئے، نہیں آیا، جیسے نیند لگی پھر آ گیا، پھر اب بھرنے لگا، ابو ہریرہ نے پکڑا، کہا اب نہیں چھوڑوں گا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھو تم مجھے روک نہیں سکتے، البتہ میں تمہیں کچھ طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم وہ کرو تو میں نہیں آؤں گا۔ تو کہا کیا؟ کہا آیت الکرسی پڑھو گے تو میں نہیں آؤں گا۔ تو بعد میں پتہ چلا وہ شیطان تھا بیہودہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تھا شیطان، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک سب سے بڑا مکار آدمی سچ بول کر گیا ہے، یعنی آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان گھر میں نہیں آتا۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ دنیا کا سب سے بڑا مکار آدمی، شیطان آدمی، یہ سچ بول کر گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آیت الکرسی جب پڑھی جائے تو مختلف مواقع میں پڑھی جاتی ہے۔ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدر کو، اس کی عزت کو بلند فرماتے ہیں۔ حادثے سے پہلے گھر سے جب نکلے تو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ہر حادثے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہر حفاظت کرنے والے جتنے فرشتے ہیں سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر بھوکمری کا زمانہ نہیں رہے گی، یہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیت میں نے تلاوت فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کے اندر، اس حدیث پاک کے اندر، من قرأ آیت الکرسی بعد صلاة مکتوبۃ لم یمنعہ فی دخول الجنۃ الا ان یموت۔ فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور جنت کے درمیان، اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، گویا کہ اس کا ایک پیر دنیا کے اندر، مرنے کے بعد دوسرا قدم اس کا جنت کے اندر ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی بہترین اور شاندار باتیں تھی۔ ابی بن کعب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آیتوں کی سب سے بڑی جو سردار ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور قرآن کریم نے اس جیسی کوئی اور چیز نازل نہیں فرمائی۔ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنا، اس کا بھی ایک طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بار بار سکھلایا ہے۔ قرآن پڑھنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، مثلا حرام خوری سے بچتا ہے، زنا وغیرہ سے بچتا ہے، جن کے بہت برے انجام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کر لیا، پھر ایک بار پوچھا بھائی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بتاتا یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، حضور تعبیر بتاتے کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پیچھے گھومے، مقتدیوں سے پوچھا بھائی کسی نے خواب دیکھا؟ تو کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنایا کہ میں سویا ہوا تھا، دو شخص میرا کاندھا پکڑ کر لے کر گئے، گویا کہ یہ اس دنیا سے لے کر اس دنیا تک لے کر گئے، اور وہاں مجھے دکھایا گیا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور دوسرا آدمی ایک بہت بڑا چٹان لے کر اس کے سر پہ مارتا ہے، جس سے اس کا سر بالکل پگھل جاتا ہے، پھر وہ پتھر لڑھکتا ہوا دوسری جگہ چلا جاتا ہے، پھر یہ مارنے والا آدمی پتھر لینے کے لیے جب جاتا ہے آتا ہے تو اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے، پھر یہ جاتا ہے لانے کے لیے تو اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سزا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل یہ وہ آدمی تھا جو دنیا کے اندر حرام کھاتا تھا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل ایک فرشتہ لگا دیا۔ تکلیف آدمی کو کتنا دیتا ہے، ایک آدمی کا ہاتھ کٹا، علاج کیا ٹھیک ہو گیا، پھر کٹ جائے تو اور مصیبت ہے، پھر وہیں کٹ جائے، اور یہ مصیبت تو تب ہو جاتی ہے کہ یہ مصیبت بار بار دی جائے،
کہتے ہیں تیر اور کا زخم کا تلوار کا نیزہ کا جو زخم ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن خدا کی طرف سے دیا گیا عذاب کوئی شخص نہیں جھیل سکتا۔ دوسرے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آگ کا تنور ہے جس کے اوپر کا منہ بالکل سخت ہے یعنی کم ہے، اور نیچے اس کی گولائی بہت زیادہ ہے، اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے۔ آگ بھڑک کر جب بہت زیادہ بلند ہوتی تھی تو اس کے اندر سے ننگے مرد اور عورت باہر نکلتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم باہر نکل جائیں گے، لیکن آگ ان کو پھر کھینچ لیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر حرام کھاتا تھا اور زنا کرتا تھا۔ زنا جانتے ہیں؟ کسی غیر محرم لڑکی سے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بغیر رشتے سے ناجائز تعلق قائم کرنا، یہ ہے ناجائز رشتہ۔ اور کیا زنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ کسی عورت کی طرف دیکھنا ایک مرتبہ کے بعد پھر حرام ہو جاتا ہے۔ اصل کام تو یہ ہے کہ آدمی زنا کرے، آدمی زنا کرے، لیکن اس کی طرف لے جانے والے جتنے دروازے ہیں سب حرام ہیں۔ آدمی گناہ کی طرف اپنے قدم سے پڑا تو قدم اس کا گناہگار ہو گیا، گویا کہ یہ قدم کا زنا ہے۔ آنکھ سے کسی لڑکی کو بار بار دیکھتا ہے، اس کی طرف اس کا میلان ہے، کہتے ہیں یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ ہاتھ سے کسی کی گناہ پر مداوت کر رہا ہے، کسی کی موافقت کر رہا، مدد کر رہا ہے، یہ ہاتھوں کا زنا اور ہاتھوں کا گناہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا خوب خیال رکھیں، قرآن کریم کی خوب زیادہ تلاوت کریں۔ کسی بچے کو نظر لگ گئی، کیا آدمی کرے؟ پریشان ہے تو مولوی صاحب تو ہمیشہ نہیں ملیں گے، آج کل نہیں رہیں گے، آدمی خود ہی علاج کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اس سے آدمی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک شخص نے پوچھا مولوی صاحب نے دوسرے شخص سے، جو نماز پڑھنے آتا تھا لیکن اس کا طرز اور ڈھنگ یہ بتاتا کہ اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ تم نماز پڑھتے ہو، دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا 10۔ کہا شاباش۔ کہا کیسے، کس نے بتایا تمہیں؟ دن میں نماز تو 5 پڑھتے ہیں۔ کہا میں نے 2 دن کا کاؤنٹ کر کے بتایا ہے۔ یعنی 2 دن کا میں نے بتایا ہے۔ تو آدمی کو جب طریقہ نہ معلوم ہو تو پھر اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، ایک ایک چیزیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بتائی ہیں۔ تو بتایا کہ دنیا کے اندر پرسکون زندگی کی ہمیشہ دعا مانگو۔ آدمی بہت مالدار ہو گیا لیکن وہ مالدار ہو کر بھی اپنا چہرہ چھپاتا ہے، کیوں؟ تاکہ میں لوگوں کی نظر میں نہ آ جاؤں۔ غریب آدمی اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے بھیک مانگتا ہے کیونکہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے۔ شادی شدہ آدمی طلاق کے چکر میں ہے کیونکہ یہ اللہ کی رضا پر اور اللہ کی مرضی پر قادر نہیں ہے اور اللہ کی مرضی پر خوش نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو ہم اس کا فکر و سہارا لیں، بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ آپ سمجھیں کہ اگر دنیا میں سارے آدمی مالدار ہو جائیں، خوب مالدار ہو جائیں، کہ یہ بتاؤ ہمارا کام کون کرے گا؟ ہم مالدار ہیں، کسی کو گھر بنانا ہے تو کسی کو پکڑ کے لائے گا، کام کر دو، یہ پیسے لے کے جاؤ، وہ بھی مالدار ہو جائے تو کام کون کرے گا؟ ہمارا گھر کا کھیت ہے، اپنا ذاتی کھیت، اس کے کاٹنے کے لیے دنیا کے اندر کوئی غریب نہ ہو، مزدور نہ ہو، کیسے کام چلے گا؟ بھائی ایک مزدور لاؤ، کام کرو، بھائی اپنی مزدوری لے کے جاؤ۔ اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ نے ایک دوسرے کا انسان کو محتاج بنایا ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کا یہ نظام سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ایک دستور بنائے۔ میرا مسئلہ آپ کے سامنے، میں آپ کے پاس گیا، اللہ نے آپ کے پاس بھیجا، آپ اس کو حل کرنے میں آپ کا شکریہ ادا کروں، لیکن دنیا کے اندر سب غریب ہو جائیں پھر اللہ کے جو رحمت، اللہ کا جو خزانہ وہ کہاں جائے؟ کیونکہ اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے اس حال میں خوش ہے۔ ایک شاعر تو یہاں تک کہتا ہے نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، یعنی بہت بلندی بھی اچھی چیز نہیں ہے اور بہت زیادہ پستی بھی اچھی چیز نہیں ہے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ ہم جس حال میں بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم سمجھنے کے لیے دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، سمجھیں۔ نظر لگی کیا کریں؟ مسئلہ آسان ہے، آیت الکرسی پڑھو، دم کرو، لیکن پڑھنے کا طریقہ اور دم کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سمجھیں۔ آیت الکرسی بہت بلند آواز سے پڑھنا یہ مناسب تو ہے لیکن ضروری نہیں، بہت آہستہ پڑھنا یہ کافی نہیں، آہستہ اتنا پڑھنا کہ آدمی خود کو سنا لے، کم از کم بہت آہستہ پڑھے، خود سن لیا، یہ ضروری ہے۔ اب اگر دم کر کے پھونکے گا تو بچے کو آرام ہو جائے گا، پوری امید ہے۔
आम तौर पे लोग कहते हैं मैंने फूका, आप फूकते हैं तो ठीक हो गया, मैंने फूका तो नहीं ठीक हुआ। तो तरीका दरअसल ये है कि पढ़ो इतनी बुलंद आवाज से कि तुम खुद को सुन लो, इतना जरूरी है। फिर दम करो। दम करने का कम से कम 3 तरीका है। एक तो ये है कि आदमी फूक फूक करके फूक दिया, बात खत्म हो गई। दूसरा ये है जो असल तरीका कि दम और फूक में फर्क है। आदमी फूक दिया, वो फूक हो गया। दम का माना ये है कि जब आदमी फूके तो उसके मुंह से थूक के कुछ जर्रे उसके बदन पर पड़ जाए, ये फायदा है। जुबान जहां लगी जिससे आयते कलमा निकला, ये अगर सामने वाले को पहुंचा, थोड़ा सा मस हो गया, अब फायदा होगा। तो इंसान क्यों नहीं दुरुस्त हो सकता है? फायदे की बात दरअसल ये है, इंसान आदमी मुआलिज बन सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक जगह गए, सरदार थे, कौम के सरदार थे। दूसरी जगह गए, जंगल में पड़ाव डाला। कहते हैं पड़ाव डालते हुए लोगों को, सहाबा को भूख लगी तो सहाबा की बड़ी जमात के जो सरदार थे उन्होंने कहा कि पड़ोस गांव में जाओ और उससे कहो कि हम नबी के सहाबा हैं, हम नबी हमारे उस्ताद हैं, हम उनके शागिर्द हैं, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। गांव वालों ने कहा नहीं देंगे, वहां का जो मुखिया था कहा नहीं देंगे। खैर सहाबा जो थे वो पड़ाव डाले, खेमा लगाए। रात को एक आदमी, बल्कि एक हदीस में है कि छोटी लड़की या छोटा बच्चा भागता हुआ आया और सरदार से कहा कि हमारा जो सरदार है उसको सांप ने डस लिया है, या दूसरी रिवायत है किसी जहरीले सांप ने, जहरीले जानवर ने उसको काट लिया है और वो तड़प रहा है। आप में से कोई इलाज जानता है उसका? एक सहाबी थे, खड़े हो गए। उन्हें कहा चलो, लेकिन शर्त ये है, शर्त नहीं लगाई, बाद में उसके दिल में था कि खाना मांगूंगा ठीक हो जाएगा। गए, फूका, ठीक हो गया, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। जब ठीक हो गया तो कबीले वालों और गांव वालों ने मिलकर खाना भी दिया और साथ में बहुत सारी बकरियां भी दी कि आप ले जाइए। वही मालदारी थी कि आपके पास बकरियों के बहुत मालदार हो गया, वो मालदारी थी, लेकर चला गया। तो दूसरे सहाबी ने एतराज भी किया कि आप दम किए हैं ठीक है, लेकिन इस पर जो बदला लिए हैं, एवज लिए हैं, क्या ये लेना जायज है? क्या ये दुरुस्त है? आदमी अपनी खुशी से दे दिया है तो ठीक है, लेकिन वो खुशी से ही दिए थे, लेकिन आपस में ये मसला था, इब्तिदाई मसला था, नया मसला, पहली मर्तबा पेश आए तो आदमी करे तो क्या करे। आपस में गुफ्तगू होने लगी, साथी थे सब, आपस में बात होने लगी। तो सहाबी ने कहा कि देखो ये मसला हम नबी के पास लेके चलेंगे, नबी जैसा करेंगे हम वैसा करेंगे, जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। वहां लेकर गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हैरत की बात तो ये है कि तुम पढ़े क्या थे? आखिर ये जहरीला जानवर था, काटा, वो आदमी तड़प रहा था, तुम पढ़े क्या थे? मुसीबत क्या थी? तुमने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैंने सूरह फातिहा पढ़कर खूब दी, ठीक हो गया। आदमी को कुरान पर इतना एतमाद तो जरूर होना चाहिए कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से उतारा गया है। आदमी अगर ये सोचकर कुरान पढ़ता है जो तरीका मैंने बताया कि खुद पढ़े और खुद को सुना ले और ऐसे दम करे तो इंशाअल्लाह फिर दुरुस्त हो जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अरे कुछ दिया हुआ भी या फिर ऐसे ही आ गए? कहा नहीं या रसूलल्लाह बहुत सारी बकरियां दी हैं और उसका करना क्या है, क्या हम रख लें या वापस कर दें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, वापस मत करो, बल्कि अपने पास रखो, वो अपनी खुशी से दिया है। तो इलाज करने वाला, एहसान करने वाला, अगर मुहसिन जिसने एहसान किया है, मुहसन जिस पर एहसान किया गया है, सामने वाला कुछ देता है तो उसको कबूल करना चाहिए, उसको वो तोहफा है आपके लिए। लेकिन असल सबक आज ये था कि हम कुरान को पढ़ें, आयत कुर्सी की फज़ाइल, और फिर कोई भी आयत अगर आपको मालूम है तो ये अपने दिल में यकीन रखें। यकीन और ईमान कैसे बनेगा? सड़कों पर घूमने से नहीं, मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद करने से नहीं, बल्कि हम नमाज की तरफ भागें। अल्लाह ने हमें हुक्म जो दिया है नमाज पढ़ने का, वो ये नहीं कहता कि बस लगे ही रहो, इसके अंदर लगे रहो, खाने कमाने का हुक्म दिया, बल्कि मैं ये बात कहता हूँ कि अल्लाह ने कहा, नबी ने फरमाया, मालदार आदमी बेहतर है गरीब से। क्यों? ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अपना खाएगा, खुदा की राह में सरफटी करेगा, तो अल्लाह का ये हुक्म माने। और आदमी जिस माहौल में रहता है उसका उसके ऊपर खूब असर होता है। आखिरी बात और छोटी सी मुख्तसर, एक बहुत बड़े मंतिकी आलिम है इब्न सीना, इन्होंने तजर्बा क्या किया, बकरी के मेमने को, छोटे बच्चे को 2 पिंजरों के अंदर डाल दिया, दोनों एक नस्ल के, एक उम्र के और छोटे बच्चे थे।
दोनों को डाल दिए, एक किस्म का खाना दिया। ये अपना तजर्बा कर रहे हैं, तजर्बा कार आदमी थे, आदमी रोज नई नई क्या फैसिलिटी लाता है आदमी के लिए आसानी पैदा करने के लिए। लाया कहते हैं एक बकरी का मेमना दूसरी जगह है, एक दूसरी जगह है, लेकिन दोनों एक नस्ल के हैं, एक किस्म का खाना इनको मिलता है। इन्होंने ये किया कि एक के सामने लाकर भेड़िया एक पिंजड़ा में डाल दिया। कहते हैं कुछ जमाने के बाद जब जमाना गुजरा तो वो बकरी का मेमना मर गया जिसके सामने भेड़िया था, जबकि वो पिंजड़े के अंदर कैद था, ये भी पिंजड़े के अंदर है, लेकिन ये मर गया। जो दूसरा वाला था ये को हट्टा कट्टा मुश्किंदा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इब्न सीना ने यहाँ पे जो नकल किया है दरअसल वो समझाना है, हम जिस चीज के माहौल में रहेंगे वो उसका हम पर जाती असर होगा। दरअसल उस बकरी को खौफ था भेड़िए से, अगर वो उसको न खाए, आज खौफ था, कल खौफ था, दूसरे दिन खौफ था, ये खौफ बढ़ता ही चला गया। बढ़ते बढ़ते उसका एक दिन क्या हुआ, उसका इंतकाल हो गया, वफात पा गया। दूसरे वाले को खौफ नहीं था, वो शेर को नहीं देख सकता, भेड़िए को नहीं देख सकता था, उसकी हिम्मत बुलंद हुई और उसकी हिम्मत मस्त नहीं हुई, एक माहौल में रखा, खाया पिया जवान हो गया। हम जिस माहौल में हैं जरा हम तजर्बा करें, किस माहौल में हैं? हम मोबाइल के माहौल में। सीधी बात है कि हम मोबाइल के माहौल में, मोबाइल पूरी रात नौजवान चलाता है, सुबह परेशानी के दुख गाता है, सड़कों पर देखो तो गाता है वही, मोबाइल लेकर पड़ा हुआ है। इल्म से कोई सरोकार नहीं है, नमाज से कोई सरोकार नहीं है, कोई गरज और मतलब नहीं है। तो जब ये दौर आ जाए, जो मैंने बात शुरू में कही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत तक आएगी जब नमाज पढ़ने वाले कम हो जाएं और कुरान को ताकों में सजा कर रख दिया जाए। हम उसी दौर में जी रहे हैं, तो हम खुद तो निकलें, ये बातें हम जान के खुद निकलें इससे कि अल्लाह हमें इस मुसीबत में कहीं वफात न दे दे। वरना आदमी परेशान जब होता है, कहते हैं जो आदमी पूरी दुनिया में काम किया रहेगा वही काम आपके मरते वक्त भी उसकी जुबान पर होगा। मैंने बात कही थी, एक आदमी मरने लगा, शराब पीता था, मरने लगा, उससे लोगों ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। दरअसल इस्लाम का उसूल ये है, मरते वक्त कलमा पढ़ना जरूरी है, वाजिब के माना में है, जरूरी है, नहीं पढ़ा तो उसका सारा काम बेकार हो गया, चाहे कितने बड़े हाजी साहब हो, मौलवी साहब, सारा कलमा बेकार हो गया। कलमा पढ़ लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। शराबी को शराब पेश किया गया, उसके सामने कलमा पेश किया गया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसने कहा पहले मुझे पिलाओ फिर दूसरों को पिलाना। तो जवाब क्या करे, बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा है, आंख बंद होने वाली है, लेकिन दरअसल उसका पूरा मशगला था पूरी दुनिया के अंदर कि यही काम करता था। एक दूसरा आदमी था, उससे कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसने कहा कि बाग में पानी डाल देना, तो गोया कि ये बाग में काम करता था, उसका यही काम था। एक आदमी बहुत ज्यादा गाना सुनता था, गाना सुनना बजाना, आदमी जब गाना सुनता है तो उसकी रिंग भी उसके जहन के अंदर कैद हो जाती है, उसको गाता है बजाता है। उससे जब कहा गया कि तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो गाना गाता है, तिना तिन तिन दिना दिन दिन, ये उसका लफ्ज था। तो आदमी खामोश हो गया कलमा पढ़ाने वाला कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कहते कहते इसका इंतकाल हो जाए, आदमी सजा समझे। और दूसरे बहुत सारे बड़े बड़े आलिम, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम थे, जब इनके इंतकाल का वक्त आया तो इन्होंने जबान से कुछ नहीं कहा, बात इशारा किया घर वालों को कि वजू कराओ। वजू कराते दौरान उन्होंने कहा कि उंगलियों का ख्याल करो। उंगलियों का ख्याल का क्या माना, जो हमारे वजू के आज़ा हैं, जो धुलने के, जिसको अल्लाह ने पार्ट दिया है वजू के अंदर, इनमें से अगर बाल के बराबर भी जगह बाकी रह गई तो वजू नहीं होगा। इसलिए हम लोग सब हज़रात मल के धुलते हैं, और पैर की जो उंगली है उसके अंदर भी यही मसला है। तो आदमी के लिए हुक्म ये है कि इस तरीके से करके अपनी उंगलियों का ख्याल करें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आखिरी वक्त में ये फरमाते हैं कि अपनी मेरी उंगलियों का ख्याल कर दो, करें ये कहीं रहे थे उनका इंतकाल हो गया, अच्छी मौत है। तो इस तरीके की मौत पाने के लिए हमें चाहिए कि हम दुनिया के अंदर जितने मशगले हैं इससे हम उठें और हम इस्लाम की तरफ भागें और कुरान की तरफ भागें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।